پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ فارن آفس مشاورت کا سلسلہ 15 سال بعد بحال ہو گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے دفتر خارجہ کا مشاورتی اجلاس آج ڈھاکے میں ہو رہا ہے۔ مشاورتی اجلاس میں دونوں ممالک کے خارجہ سیکریٹری وفود کی قیادت کریں گے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ سیکریٹری آمنہ بلوچ FOC میں شرکت کے لیے گزشتہ روز ڈھاکہ پہنچی ہیں۔ اجلاس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو ہونا طے پایا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اپریل کے آخری ہفتے میں بنگلہ دیش کا دورہ متوقع ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے سائن بورڈ پر اردو زبان کے استعمال کے خلاف دائر درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ممبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے ریاست مہاراشٹر میں میونسپل کونسل کے نام والے بورڈ پر اردو کے استعمال کو چیلنج کرنے والی درخواست مسترد کر دی اور ممبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ عدالت نے کہا کہ علاقے میں اردو بولنے والے ہیں تو سرکاری زبان مراٹھی کے ساتھ اردو کے سائن بورڈ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے سماعت کے دوران کہا کہ اردو زبان رابطے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اردو سے دوستی کریں۔ اردو ہندوستان میں کوئی نئی نہیں، اردو نے یہیں جنم لیا، یہیں پلی بڑھی اور فروغ پائی ہے۔ اردو سمیت ساری زبانوں سے دوستی کریں۔ واضح رہے کہ ایک خاتون کی جانب سے میونسپل کونسل کے نام والے بورڈ پر مراٹھی کے ساتھ اردو کے استعمال کو چیلنج کیا گیا تھا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے جاری حملوں میں کم از کم 19 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے شہری دفاع کے ادارے کے ترجمان محمود باسل نے بتایا ہے کہ غزہ شہر کے شمال مشرق میں الطفا علاقے میں حسونہ خاندان کے گھر کو نشانہ بنانے والے صہیونی فضائی حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 10 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کے شمال میں جبالیہ کے علاقے میں صہیونی فوج نے 3 افراد کو شہید اور کئی دیگر کو زخمی کر دیا۔ غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس میں صہیونی ڈرون حملوں میں 2 بچوں سمیت کم از کم 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ محمود باسل نے کہا کہ ایک صہیونی طیارے نے وسطی شہر النصیرات میں بے گھر لوگوں میں خوراک تقسیم کرنے والے ایک خیمے کو نشانہ بنایا جس میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ فلسطین کی استقامتی تحریکوں نے صہیونی حکومت کی جانب سے استقامت کو غیر مسلح کرنے کی تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی استقامتی تحریکوں حماس اور تحریک جہاد اسلامی نے اسرائیل کی طرف سے استقامت کو غیر مسلح کرنے کی شرط پر ہر طرح کے مذاکرات کی پیشکش کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے مسلح استقامت کو اپنی حدود قرار دیا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما محمود مرداوی نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ تحریک حماس اسرائیل کے حالیہ تجویز کردہ منصوبے پر دیگر مزاحمتی تنظیموں کے ساتھ مشاورت کے بعد جلد اپنے جواب کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مزاحمت کا ہتھیار فلسطینی عوام کی جنگ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے جس سے دستبرداری ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی مزاحمت کے ہتھیاروں کے بارے میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس دوران حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے ارکان نے غزہ شہر کے مشرق میں واقع الوفا اسپتال کے قریب 3 صہیونی مرکبہ ٹینکوں کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوج نے ابھی تک ان حملوں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ پر دوبارہ جارحیت شروع کرنے کے بعد سے شہداء کی تعداد 1652 ہو گئی ہے، جبکہ
اکتوبر سن 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 51,025 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ کی گزرگاہیں فوری طور پر کھولے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس بین الاقوامی ادارے نے سخت خبردار کیا کہ گزرگاہیں اگر نہیں کھولی گئیں اور ضروریات کو پورا نہیں کیا گیا تو حالات مزید ابتر ہو جائیں گے۔ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے اپنے ایران کے دورے میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایئرپورٹ پر ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے ترجمان نے IAEA کے سربراہ کا خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد رافائل گروسی وزارت خارجہ پہنچے، جہاں ان کی پہلی ملاقات وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ہوئی، جس میں ایران اور IAEA کے درمیان جاری تعاون اور تکنیکی تعلقات کے موجودہ حالات اور مستقبل کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے سربراہ سے ملاقات میں یہ پرزور مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بیرونی طاقتوں کے دباؤ میں آئے بغیر غیر جانبدارانہ، شفاف اور پیشہ ورانہ موقف اختیار کریں۔ سید عباس عراقچی نے اس موقع پر ایک بار پھر ایرانی موقف کا اعادہ کیا اور کہا کہ ایران بین الاقوامی قانون کے دائرہ کار میں ایجنسی کے ساتھ تعاون جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایجنسی سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کے خلاف بڑھتے ہوئے خطرات کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک موقف اپنائے۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع تہران پہنچے ہیں۔ مسلح افواج کے شعبہ رابطہ عامہ کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان آل سعود ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تہران پہنچے ہیں۔ تہران پہنچنے پر ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری نے سعودی وزیر دفاع کا باضابطہ استقبال کیا۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع اپنے دورے تہران کے دوران مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کے علاوہ ایران کے اعلیٰ سیاسی اور سیکورٹی حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں ایران اور سعودی عرب کے دونوں اعلیٰ دفاعی عہدیداروں کے درمیان خطے میں امن و استحکام کے ساتھ ساتھ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے اور علاقائی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔